السلام علیکم لسنرز، آئیے شکاریہ سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مدھیہ پور کا چیتا اور اس کے مصنف ہیں خالد قریشی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہی جان انگیز کھیلوں میں شمار کیے گئے کھیل کو شکار کا نام دیا گیا ہے۔ اسے بادشاہوں کا کھیل قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں خطرے جا بجا ہوتے ہیں، اور اگر مقابل چیتا ہو اور وہ بھی آدم خور چیتا تو سنسنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ میرے گہرے دوست راجہ مان سنگھ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر دوسرے ملکوں میں جاتے رہتے تھے۔ بعض اوقات تو وہ چند ہفتوں میں لوٹ آتے تھے، مگر بعض اوقات انہیں کئی ماہ وہاں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ مندرجہ ذیل کہانی کا تعلق انہی دنوں سے ہے جب وہ طویل عرصے کے لیے باہر گئے۔ جاتے وقت انہوں نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی کہ میں ان کی جاگیر کی دیکھ بھال کرتا رہوں اور گاہے بگاہے وہاں جاتا رہوں۔ ایک دن اچانک مجھے مسٹر سنگھ کے نگراں کا خط ملا جس میں اس نے چیتے کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے میرے دوست کی 2-3 بہترین گائیں ہضم کر لی تھیں۔ خط پڑھتے ہی میں نے چیتے سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں میں نہایت ضروری کاموں میں الجھا ہوا تھا اور اگلے 2 ہفتوں تک فرصت کی کوئی امید ہی نہ تھی۔ مسٹر سنگھ کے نگراں کے خط کو مجھ تک پہنچنے میں پہلے ہی 6 دن لگ گئے تھے۔ اس صورتحال میں میرا لڑکا ڈونلڈ میرے کام آیا اور اس نے چیتے سے نمٹنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ میں نے خوشی خوشی ہر فرض اسے تفویض کر دیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ڈونلڈ کس طرح مدھیہ پور کے قریب واقع راجہ مان سنگھ کی جاگیر تک پہنچے، کیونکہ میری کار کا ایک اہم پرزہ ٹوٹ گیا تھا اور میرے خط کے جواب میں متعلقہ کمپنی نے ابھی تک وہ پرزہ بمبئی سے روانہ نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس جگہ سے ڈونلڈ اپنی داستان شکار خود بیان کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں سے آگے میں نے داستان میں مزید حصہ نہیں لینا ماں سوائے ڈونلڈ کو چند نصیحتیں کرنے کے۔ جب والد صاحب نے مجھے مدھیہ پور جانے کی اجازت دے دی تب پہلا مسئلہ سفر کے لیے کار کی دستیابی تھی۔ اچانک مجھے اپنے دوست رستم کا خیال آیا جس کے پاس 2-3 کاریں تھیں، لہٰذا تھوڑی سی ترغیب کے بعد میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے رضامند کر لیا۔ سفر کے لیے تیاری کرنے میں مجھے 3-4 گھنٹے لگے۔ روانہ ہونے سے پہلے مجھے اپنے ایک دوسرے دوست کا خیال آیا۔ اس کا نام سیڈرک بون تھا۔ وہ بہت اچھا فوٹوگرافر اور ایک عمدہ شکاری بھی تھا۔ سیڈرک سے پوچھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ دینے کو تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں مدھیہ پور کے راستے پر رواں دواں تھے۔ میرے پاس میری 423 ماؤزر رائفل تھی جو 405 مانچسٹر رائفل سے کہیں زیادہ برتر ہے۔ مؤخر الذکر رائفل میرے والد صاحب کے پاس ہے اور وہ جانتے ہیں کہ میری رائفل ان سے برتر ہے۔ اس کے باوجود روایت پسند ہونے کے سبب وہ اپنی پرانی رائفل ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ 423 ماؤزر کے علاوہ میں اپنی 306 اسپرنگ فیلڈ بھی ہمراہ احتیاطاً لے گیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے والد صاحب نے یہ بھی نصیحت کی کہ میں ہرن وغیرہ کے شکار سے احتراز کروں۔ میں ان کی نصیحتیں سن تو لیا کرتا ہوں مگر ان پر عمل کم ہی کرتا ہوں۔ مدھیہ نور کی آخری 17 میل کی مسافت بے حد تکلیف دہ تھی۔ ہمیں وہاں پہنچنے میں پورے 8 گھنٹے لگے۔ مسٹر سنگھ کی جاگیر کے نگراں مسٹر آنند نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ والد صاحب کے نہ آنے پر وہ قدرے مایوس ہوا تھا۔ نوجوانوں کے سلسلے میں بڑی دقت یہ ہے کہ انہیں ذمہ دار تصور نہیں کیا جاتا، مگر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہ بھی تو جوان ہوا کرتے تھے۔ مسٹر آنند نے ہمیں بتایا کہ گزشتہ 3 روز میں چیتے نے گاؤں کے چند مویشیوں کے علاوہ مسٹر سنگھ کی ایک مزید عمدہ نسل کی گائے بھی ہلاک کر دی تھی۔ سب سے فوری مسئلہ یہ تھا کہ چند جوان بچھڑے خریدے جائیں۔ اس معاملے میں رستم نے ہماری مدد کی۔ اس نے اپنی جیب سے 4 جوان بچھڑے خریدے جنہیں ہم نے ان مختلف جگہوں پر باندھ دیا جہاں چیتے نے مویشی ہلاک کیے تھے۔ ان میں سے پہلا بچھڑا مسٹر سنگھ کی جاگیر اور جنگل کی سرحد کے ساتھ باندھا گیا۔ دوسرا بچھڑا
نصف میل دور ایک ایسی جھیل کے کنارے جس کے چاروں طرف گھنے بانسوں کا جنگل تھا۔ تیسرا بچھڑا مدھیہ نور گاؤں کے قریب اور چوتھا بچھڑا اس راستے پر جو مدھیہ نور کی طرف آتا تھا۔ میں اپنے ہمراہ والد صاحب کی مچان نہ لایا تھا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مسٹر سنگھ کی جاگیر پر مجھے ان کی مچان مل جائے گی۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ جو ہی کوئی بچھڑا ہلاک ہو جائے گا اس کے قریب درخت پر مچان لگا کر بیٹھ جاؤں گا۔ ہم نے چاروں بچھڑوں کو زمین میں کھوٹے گاڑ کر ان کی پچھلی ایک ایک ٹانگ رسوں کی مدد سے باندھ دی تھی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ایسے بیل یا بچھڑوں کی گردن میں رسا باندھنا سخت غلطی ہوتی ہے۔ بعض اوقات چیتا اور خصوصاً شیر ایسے جانور پر حملہ نہیں کرتا۔ یہ درندے اپنے شکار کی گردن پر حملہ کرتے ہیں اور شکار کی گردن میں رسا دیکھ کر انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ انہیں پھانسنے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو۔ شام کے وقت ورگیس نے ہمیں بتایا کہ وہ گزشتہ 2 راتوں سے بنگلے کے گرد و نواح میں ایک شیر کی آواز سن رہا تھا، لہٰذا میں نے جلدی سے بنگلے کے قریب والے بچھڑے کے پاؤں سے رسا کھول کر وہاں لوہے کی زنجیر باندھ دی۔ ایسا میں نے اس خیال کے تحت کیا تھا کہ اگر شیر رات کے وقت بنگلے کے قریب والے بچھڑے کو ہلاک کر دے تو زنجیر کے سبب اسے اٹھا کر نہ لے جا سکے۔ چونکہ جاگیر میں اور کوئی زنجیر موجود نہ تھی لہٰذا میں نے باقی تینوں بچھڑے رسوں سے بندھے رہنے دیے۔ رستم اس رات مدھیہ نور کے گرد و نواح کے کھیتوں میں خنزیر کا شکار کھیلنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ گولی کی آواز سے چیتے کو ہراساں کرنا مناسب نہ تھا۔ اگلی صبح معائنہ کرنے پر چاروں بچھڑے زندہ ملے جس پر ہمیں بڑی مایوسی ہوئی۔ والد صاحب نے مجھے سکھا رکھا تھا کہ شکار میں بڑے ضبط اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میں نے رستم کو سمجھایا کہ وہ صبر سے کام لے اور آئندہ 1-2 روز تک چیتے کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی امید نہ رکھے۔ تیسری رات چیتے نے وہ بچھڑا ہلاک کر دیا جسے ہم نے بنگلے کے قریب باندھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اتفاق بھی ہوا کہ ایک شیر نے اس رات وہ بچھڑا بھی ہلاک کر دیا جو جھیل کے قریب بانس کے درختوں کے اندر باندھا گیا تھا۔ اب مجھے ایک عجیب مسئلہ درپیش تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، چیتے کو دفع کرو، پہلے شیر سے نمٹنا چاہیے، لیکن دوسرے حالات پر غور کرنا ضروری تھا۔ رستم نے مجھے یاد دلایا کہ میں مدھیہ نور والوں کو اس چیتے سے نجات دلانے کے لیے آیا تھا جو ان کے اور مسٹر سنگھ کے مویشیوں کے لیے ایک مسلسل خطرہ بن گیا تھا۔ اس کے برعکس شیر تو اتفاقاً ادھر چلا آیا تھا اور بچھڑے کو دیکھ کر اسے اپنا شکار بنا لیا تھا، لہٰذا میرا فرض تھا کہ میں پہلے چیتے سے نپٹوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس کی جگہ اگر والد صاحب ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے۔ شیر پر گولی چلانے کا موقع ہاتھ سے کھونے کو جینا چاہتا تھا۔ میں نے ہر طرح رستم کو ترغیب دی کہ وہ چیتے کے انتظار میں بیٹھے، مگر وہ اس بات پر اڑا رہا کہ چونکہ مجھے چیتے کو ہلاک کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا لہٰذا اس سے نمٹنا میرا فرض تھا۔ آخر صورتحال کے پیش نظر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ فوٹوگرافر سیڈرک نے میرے ساتھ آنا پسند کیا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے ساتھ رہ کر چیتے کو دیکھنے کا زیادہ امکان تھا بنسبت رستم کے ساتھ جا کر شیر کو دیکھنے کا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ رستم مچان پر اس قدر شور کرے گا کہ شیر اپنے شکار پر آتے ہی بھاگ جائے گا۔ بہرحال میں نے مسٹر سنگھ کی مچان لی اور سرے شام مردہ بچھڑے سے تقریباً 30 گز دور ایک درخت پر اسے باندھ دیا۔ دوسرے مردہ بچھڑے کے قریب درخت پر مچان تیار کرانے کے لیے رستم کو دیہاتیوں کی مدد لینی پڑی۔ میں یہ بات لکھنا بھول گیا ہوں کہ بچھڑوں کو باندھتے وقت ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ ان کے قریب کوئی نہ کوئی درخت ضرور ہو تاکہ بعد میں مچان تیار کرنے کے لیے ہمیں کوئی دقت نہ اٹھانی پڑے۔ دونوں پارٹیاں شام کے 4 بجے بنگلے سے روانہ ہو گئیں۔ رستم کو زیادہ فاصلہ طے کرنا تھا لہٰذا وہ مسٹر آنند کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ رات بسر کرنے کے لیے اس نے ضروری اشیاء مثلاً سینڈوچ، بسکٹ، پانی کی بوتل، ٹارچ اور مفلر وغیرہ لے لی تھیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سیڈرک اور میں بھی اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ کسی مچان پر بیٹھنا
ایک بیزار کن کام ہے اور میرے لیے اس پر خاموش رہنا انتہائی مشکل ہے۔ والد صاحب مجھے کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ مچان پر بے حس و حرکت ایک بت کی طرح بیٹھے رہنا بے حد ضروری ہے، اور وہ ایسا کیسے کرتے ہیں میں نہیں جانتا۔ میں ان کے ہمراہ کئی دفعہ مچان پر بیٹھا ہوں۔ وہ اپنی ٹانگیں تہہ کر کے اپنے نیچے کر لیتے ہیں، تھرماس میں سے چائے وغیرہ پیتے ہیں اور پھر باقی رات بت بن جاتے ہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں مجھے بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ میرے پاؤں اور ٹانگوں میں سوئیاں سی چبھنے لگتی ہیں، میری پشت اکڑ کر درد کرنے لگتی ہے، اور مچھر میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ مجھے فقط کاٹتے ہی نہیں بلکہ میرے کانوں اور نتنوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ ان سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ جو ہی وہ پاؤں وغیرہ پر بیٹھیں انہیں ہاتھ مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن والد صاحب نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ مچان پر ایسی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ شاید وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ان کے پرانے خون کی نسبت مچھروں کو میرا تازہ خون زیادہ لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے بزرگوں کو نصیحت وغیرہ کرنے میں کس قدر مزہ آتا ہے۔ 7 بج چکے تھے اور اس دوران میں مچھروں نے سیڈرک اور مجھ پر اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ میں نے سیڈرک کو پہلے ہی ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ مچھروں کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی بات تھی کہ جب کبھی میں کسی مچھر کو مارتا تو وہ میرے پہلو میں کونی چبھو دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور 8 بجے کے قریب ایک لمبی سی چیز جو اندھیرے میں خاکستری دکھائی دیتی تھی نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ وہ چاندنی رات نہ تھی مگر ہر طرف ستاروں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور شاید آپ اس حقیقت سے واقف نہ ہوں کہ جنگل میں ستاروں کی روشنی زیادہ چمکیلی ہوتی ہے۔ اس روشنی میں درختوں اور دوسری چیزوں کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن مردہ بچھڑا دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا۔ وہ خاکستری سایہ حرکت کرتا ہوا اس طرف آیا جدھر مردہ بچھڑا پڑا ہوا تھا۔ پھر مجھے بچھڑے کے پاؤں میں بندھی ہوئی زنجیر کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد گوشت کھانے اور ہڈیاں ٹوٹنے کی مدھم آواز میں خاموشی میں ابھرنے لگیں۔ میں آہستہ سے رائفل کو کندھے تک لایا، مگر بدقسمتی سے میری ٹارچ جو رائفل کی نالی کے ساتھ نصب تھی اچانک درخت کی بڑی شاخ کے ساتھ ٹکرا گئی اور فضا میں ہلکا سا شور ابھرا۔ اس شور پر بچھڑے کی جانب سے ایک بلند خرراہٹ سنائی دی اور خاکستری سایہ میرے بائیں جانب جنگل میں حرکت کرنے لگا، اور دوسرے ہی لمحے وہ میری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد دوبارہ نمودار ہوا، مگر اس دفعہ میری دائیں طرف اور میرے عین نیچے۔ پھر مجھے چاٹنے کی آواز سنائی دی اور چیتا کتے کی طرح بچھڑے کے قریب اپنی اگلی ٹانگیں آگے کی سمت پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس دفعہ میں نے رائفل بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھائی اور ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ ٹارچ کی روشنی عین چیتے کے اوپر پڑی جو مجھ سے 20 گز دور پیٹ کے بل بیٹھا تھا۔ پھر میں نے رائفل کا گھوڑا دبا دیا اور 423 دندنا اٹھی۔ چیتا دائیں پہلو کے بل گرا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے، مگر اچانک وہ تیزی کے ساتھ اٹھا اور چھلانگ لگا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس دورانیے میں سیڈرک نہایت جذباتی ہوتا رہا۔ جو ہی چیتا نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوا وہ درخت سے چھلانگ لگانے کی تیاری کرنے لگا، مگر میں نے اسے روک لیا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا، آؤ اس کے پیچھے چلیں۔ لیکن میں نے اسے بتایا کہ احمق بننے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں چیتا کا تعاقب کرنے کے لیے صبح کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم مزید 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھے رہے۔ پھر مچھر اس قدر ناقابل برداشت ہو گئے کہ ہم نے واپس بنگلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں پہلے اترا اور سیڈرک نے مجھے میری رائفل پکڑائی۔ رائفل پکڑنے کے بعد میں نے اسے کاندھے کے ساتھ لگا لیا۔ سیڈرک درخت سے نیچے اتر رہا تھا۔ جب وہ 6 فٹ اوپر رہ گیا تو اس نے درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جو ہی وہ دھم کے ساتھ زمین پر گرا ہمیں اپنے قریب سے ایک گرج سنائی دی۔ میں جلدی سے مڑا اور ٹارچ کو روشن کر کے رائفل کا منہ آواز کی طرف کر دیا، لیکن ہمیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ 2-4 منٹ انتظار کر کے ہم چند قدم آگے بڑھے، لیکن وہاں گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور اندھیرے میں ان کے اندر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ پھر ہم اس جگہ رک گئے جہاں میں نے چیتے پر گولی چلائی تھی،
میں نے زمین کا جائزہ لینا شروع کیا، مگر ٹارچ کی روشنی میں مجھے خون دکھائی نہیں دیا۔ اچانک دل دہلا دینے والا یہ خیال میرے ذہن میں ابھرا کہ کہیں میرا نشانہ خطا تو نہیں گیا تھا۔ میں نے سرگوشی کے عالم میں سیڈرک کو بتایا، مگر اسے یقین تھا کہ میری گولی چیتے کو لگی تھی۔ اس کے باوجود صورتحال مشکوک تھی، لہٰذا میں نے دوبارہ مچان پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید نشانہ خطا ہونے کی صورت میں چیتا دوبارہ اپنے شکار پر آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے خود بھی چیتے کے دوبارہ آنے کی امید نہ تھی۔ باقی کی رات بے آرام گزری۔ مچھروں اور رات کے آخری وقت سردی نے ہماری حالت بری کر دی۔ بہرحال چوں تو کر کے رات گزر گئی۔ صبح کے وقت ہماری حالت قابل دید تھی۔ درخت سے اترنے کے بعد ہم سورج طلوع ہونے کی امید لیے گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ جسموں کو تھوڑی دیر دھوپ میں گرم کرنے اور سکڑے ہوئے اعضاء کو آرام پہنچانے کے بعد ہم چیتے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ 7 بجے کے بعد ہم چیتے کے خون کی تلاش میں نکل پڑے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے یہ جان کر بے حد خوشی کا احساس ہوا کہ جس جگہ سے چیتا گھنی جھاڑیوں میں داخل ہوا تھا وہاں خون کے چند خشک قطرے پتوں پر جمے ہوئے تھے۔ پھر 40 گز آگے مجھے زمین پر چیتے کا بہت سا خون دکھائی دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ چیتے کو گہرا زخم آیا تھا اور وہ تکلیف سے نڈال ہو کر اس جگہ آرام کرنے کی نیت سے لیٹا تھا۔ گزشتہ شب سیڈرک کی آواز سن کر اس جگہ سے وہ بڑی جرأت سے کرایا تھا۔ اس وقت مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ رات کو چیتے نے ہم پر حملہ نہ کر کے بڑا احسان کیا تھا۔ بہرحال اس جگہ سے خون کی لکیر 100 گز تک صاف دکھائی دیتی تھی۔ یہ فاصلہ طے کرتے وقت چیتا ایک دفعہ مزید لیٹا تھا۔ یہ بات میرے اس خیال کی تصدیق کرتی تھی کہ اسے گہرا زخم آیا تھا۔ پھر خون کی یہ لکیر مدھم ہوتی چلی گئی، جس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ گولی کے زخم کے آگے چربی وغیرہ آ گئی ہوگی، جس کے سبب خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیاں خاصی گھنی تھیں، لہٰذا ہم بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن چیتا کہیں دکھائی نہ دیا۔ راستہ آگے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں کا بغور معائنہ کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس طرح ہم نے کوئی 100 گز کا فاصلہ طے کیا۔ سیڈرک مجھ سے 20 قدم پیچھے ہاتھ میں کیمرہ تھامے چلا رہا تھا۔ پھر اچانک یہ واقعہ رونما ہوا۔ مجھ سے چند قدم آگے چیتا ایک جھاڑی سے گرجدار آواز کے ساتھ نمودار ہو کر عقب سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں برق رفتاری سے پیچھے مڑا اور اسے اپنی سمت آتے ہوئے دیکھ لیا۔ خوش قسمتی سے میری گزشتہ شب کی گولی اس کے داہنے اگلے بازو پر لگی تھی اور وہ اسے گھسیٹ کر چل رہا تھا، ورنہ اس نے مجھے مڑنے کی مہلت کب دینی تھی۔ میں نے جلدی سے نشانہ لیا اور گولی اس کی گردن میں اتار دی۔ وہ لمحے بھر کے لیے لڑکھڑایا، مگر پھر آگے بڑھنے لگا۔ اس عرصے میں مجھے دوسری گولی چلانے کا موقع مل گیا۔ دوسری گولی چلانے کے بعد میں نے دیکھا کہ سیڈرک عین چیتے کے عقب میں تھا، اور اگر میرا نشانہ خطا جاتا تو سیڈرک یقیناً گولی کی زد میں آ جاتا، مگر اس عرصے میں وہ چیتے کے حملے اور اسے گولی لگنے کی تصویر اتار چکا تھا۔ سیڈرک کو اس خطرناک صورتحال میں تصویر اتارنے کی کس طرح جرأت ہوئی، اس بات نے مجھے عرصہ دراز تک حیرت میں ڈالے رکھا۔ حالانکہ 100 میں سے 99 آدمی ایسی صورتحال میں بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر جوشیلا فوٹوگرافر ہے۔ فقط ایک تصویر کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال لی۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کیمرے کو فوکس کر کے بلا سوچے سمجھے بٹن دبا دیا تھا۔ جب ہم یہ اچھی خبر سنانے کی خاطر بنگلے کی طرف بھاگے تو رستم اور درگیز پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ مچان پر رات کے 2 بجے تک بیٹھے تھے، جو کہ شیر اس وقت تک نہیں آیا تھا، اور مچھروں نے کاٹ کاٹ کر ان کا برا حال کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے واپس بنگلے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 9 بجے تک ہم چیتے کو اٹھا کر بنگلے میں لے آئے۔ اس کی کھال اتارنے میں 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ وہ خاصا بڑا چیتا تھا۔ پیمائش کرنے پر وہ 5 فٹ 8 انچ لمبا نکلا۔ وقت سے پہلے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے رستم کو رائے دی کہ ہمیں چل کر وہ بچھڑا دیکھنا چاہیے جس پر وہ رات کو شیر کا انتظار کرتا رہا تھا۔
इस दौरान वर्गेस ने तीसरे और चौथे बछड़े को देखने के लिए आदमी भेज दिए थे और उन्होंने आकर इतला दी थी कि वो दोनों जिंदा हैं। जब हम रुस्तम की मचान पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि रुस्तम शेर के चले आने पर वहां आया था। शायद इसने रुस्तम और वर्गेस को मचान पर बैठा देख लिया था और जब वो वहां से उतर आए तो अपने शिकार पर पहुंच गया। इसने बछड़े का 3/4 हिस्सा खा लिया था। रुस्तम को बड़ी मायूसी हुई, मगर इसने दोबारा वहां बैठने का तहैया कर लिया। फिर अचानक मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने वर्गेस के हमरा एक आदमी को भेजा कि वो चौथा बछड़ा खोलकर वहां ले आए। इन्हें वापस पहुंचने में 2 घंटे लगे। हमने इसे मुर्दा बछड़े से तकरीबन 30 गज दूर बांध दिया। मेरा ख्याल था कि शेर मुर्दा बछड़े पर दोबारा शायद ही आए और वहां कुछ ना पाकर नए बछड़े पर हमला कर दे, लेकिन रुस्तम को मेरे ख्याल से इख्तिलाफ था। उसका ख्याल था कि शेर इसी जगह एक जिंदा बछड़ा देखकर डर जाएगा। बहरहाल मेरे समझाने पर वो मुझसे मुत्तफिक हो गया। कोई 5:30 बजे हम तीनों यानी कि रुस्तम, सैटिक और मैं ज़रूरी सामान लेकर चट्टान पर जा बैठे। हमने सबसे पहले ये किया कि मचान पर से पुराने और खुश्क पत्ते हटाकर वहाँ ताज़ा पत्ते रखवा दिए ताकि इनके दरमियान हम तीनों आसानी से छुप सकें। फैसला हुआ कि शेर के आने की सूरत में सबसे पहले रुस्तम गोली चलाएगा और इसके बाद मैं। सैटिक ने अपने कैमरे के साथ फ्लैश नस्ब कर लिया था। वो एक दूसरी बलबला अंगेज तैयारी करके आया था। शाम होते ही मच्छरों ने हम पर यलगार करके फिर से हमारा जीना दूभर कर दिया, मगर हम जवान और जज्बात से भरपूर थे। रुस्तम अरसे दराज से एक शेर शिकार करने की फिक्र में था और ये मौका इससे बड़ी मुश्किल से हाथ आया था। 8, 9 और फिर 10 बज गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ियों की जानिब से एक शेर की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ अंदाज़न 1 मील दूर से आ रही थी। तकरीबन पौन घंटा गुजर गया। तब अचानक मेरी बाएं सिम से बांसों के एक झुंड से ककर की तेज़ आवाज़ आई। साफ जाहिर था कि शेर हमारी सिमत आ रहा था। हम तीनों एकदम चौकस होकर बैठ गए। शिद्दत जज्बात से हमारा दम घुट रहा था। हम इंतज़ार करते रहे। मचान पर गुज़िश्ता शब की निस्बत ज़्यादा अंधेरा था। इसकी वजह यह थी कि आसपास बांसों के घने दरख्त मौजूद थे। मैंने रुस्तम के कान में सरगोशी की कि वो इतनी देर तक इंतज़ार करे जब तक शेर नए बैल पर हमला न कर दे या वो अपने पुराने शिकार पर ना आए। फिर मैं अपनी टार्च के ज़रिए इसे गोली चलाने में मदद दूंगा। खुशकिस्मती से शेर को जिंदा बछड़ा पसंद आया। हम इसे अंधेरे में थोड़ा बहुत देख सकते थे। हमें बैल के डकराने और रस्सी से आज़ाद होने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इससे साफ जाहिर होता था कि इसने आने वाले ख़तरे को देख लिया था और अब अपनी जान बचाने की फ़िक्र में था। 10 मिनट तक मुकम्मल खामोशी तारी रही। इसके बाद एक तेज़ गुर्राहट सुनाई दी। शेर जिंदा बछड़े पर पिल पड़ा। रुस्तम शिद्दत जज्बात से कांप रहा था। इसके हवास बहाल रखने के लिए मैंने इसका एक शाना मजबूती के साथ पकड़ रखा था। फिर बछड़े के गले से खर खर की ऐसी आवाज़ निकली जो गर्दन टूट जाने पर निकला करती है। इसके साथ ही वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने बदस्तूर रुस्तम का कंधा मजबूती से पकड़े रखा। इसके बाद 10 मिनट तक मज़ीद खामोशी तारी रही। फिर शेर ज़मीन पर बैठकर बछड़े को चीरने फाड़ने लगा। हम अब भी खामोश बैठे रहे। फिर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे शेर बछड़े की आंतें अलग कर रहा हो। उस वक्त तक शेर अपने शिकार की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो चुका था। लिहाजा मैंने रुस्तम का शाना छोड़ते हुए इसे गोली चलाने की तैयारी करने का इशारा किया। हम दोनों ने एक साथ राइफलें ऊपर उठाईं। कोई 10 सेकंड के बाद मैंने अपनी टॉर्च का बटन दबा दिया। जब शेर पर रोशनी पड़ी तो उसने लेटे लेटे गर्दन मोड़कर हमारी तरफ देखा। इसी लम्हे रुस्तम ने भी अपनी टॉर्च का बटन दबा दिया। 2 टॉर्चों की रोशनी में शेर साफ तौर पर हमें अपनी तरफ घूरता हुआ दिखाई दे रहा था। चंद सेकंड गुजर गए। मैं हैरान था कि आखिर रुस्तम गोली क्यों नहीं चला रहा था। और फिर जब मैं अपनी राइफ़ल का घोड़ा दबाने ही वाला था तो मुझे रुस्तम की 2 नाली राइफ़ल 450 और 400 की गर्ज सुनाई दी। रुस्तम ने एक साथ दोनों गोलियां चला दी। इसे राइफ़ल का खासा ज़ोर से धक्का लगा होगा। इसके बावजूद दोनों गोलियां सही निशाने पर बैठी थीं
اور وہ کاندھے کے اوپر شیر کی گردن میں پیوست ہو گئی تھیں۔ شیر نے بڑی تیزی سے جنبش کی اور آگے کی سمت جھک گیا، جیسے سونے کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کی دم چند مرتبہ ہلنے کے بعد ساکت ہو گئی۔ رستم نے اپنا پہلا شیر مار لیا تھا۔ ہم مزید نصف گھنٹے تک انتظار کرتے رہے، لیکن شیر نے کسی قسم کی حرکت نہ کی۔ پھر ہم مچان سے نیچے اتر آئے، مگر ہماری ٹارچیں ابھی تک شیر پر جمی ہوئی تھیں۔ ہمارے قریب پہنچنے پر بھی شیر نے جنبش نہ کی۔ ظاہر ہے وہ مر چکا تھا۔ رستم خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک شیر شکار کر لیا تھا۔ پیمائش کرنے پر وہ 7 فٹ 4 انچ نکلا۔ ہم خوشی خوشی بنگلور واپس چلے آئے، رستم شیر کا شکار کرنے اور میں مدھیہ نور کو چیتے سے نجات دلانے پر خوش تھا، مگر ہم دونوں کی نسبت سیڈک زیادہ خوش تھا، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک بہترین فوٹو اتاری تھی۔ اگر میری بجائے چیتا اس پر حملہ کر دیتا تو اس صورت میں یا تو اسے گہرے زخم آتے یا پھر اسے تکلیف دہ موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب میں نے والد صاحب کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے ہمیں مبارکباد دی، لیکن اس وقت تک انہیں یہ پتہ نہ چلا تھا کہ سیڈک کس طرح معجزانہ انداز میں میری گولی اور چیتے کے حملے سے بچا تھا۔ دوسرے دن جب انہوں نے تصویر دیکھی تو وہ ہمیں ملامت کرنے لگے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ وہ یوں ہی بے سود ناراض ہو رہے تھے، مگر اب جان گیا ہوں کہ وہ ہمیں ملامت کرنے میں حق بجانب تھے۔ میں نے 2 بڑی غلطیاں کی تھیں۔ اول، چیتے کو تلاش کرتے وقت میں نے چھاڑیوں کو بغور کھنگالا تھا اور چیتے کو دیکھے بغیر آگے گزر گیا تھا۔ دوئم، اپنی ولولہ انگیزی میں یہ دیکھے بغیر میں نے گولی چلا دی تھی کہ میری گولی کی عین سیدھ میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ لیکن وہ جو کہاوت ہے کہ تقدیر مبتدیوں کی مدد کرتی ہے، واقعی سولانِ صحیح ہے۔